بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ پہلا باب۔ تابات کے جنگل میں تاحد نکاح برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی۔ سفید برف نے نہ صرف جنگل کے درختوں پر اپنا رنگ جمایا ہوا تھا بلکہ جنگل کی زمین بھی برف کی موٹی چادر کی تہوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جنگل سے آگے بڑا اور کھلا میدان تھا جہاں طویل پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس پہاڑی سلسلے کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جو برف کی چادر سے ڈھکا ہوا نہ ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سارا میدانی علاقہ اور پہاڑیاں برف سے ہی بنی ہوئی ہوں۔ جنگل سے آگے میدانی علاقہ زیادہ خطرناک اور دشوار گزار تھا جہاں بڑی بڑی اور گہری کھائیاں برف میں چھپ گئی تھیں۔ اس علاقے کی کھائیاں اتنی گہری اور خوفناک تھیں کہ ایک بار ان میں کوئی گر جاتا تو اس کی لاش کو بھی دریافت کرنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ جنگل اور پہاڑی سلسلے خاموش اور ویران تھے۔ سردیوں کی شدت میں جب برف باری ہوتی تھی تو بڑے بڑے ایڈونچر پسند افراد اور کوہ پیما بھی اس طرف آنے سے گریز کرتے تھے۔ کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ اس علاقے میں پیدل یا خچروں پر بھی سفر کر سکے۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک طویل گہری کھائی تھی جو میدان کے درمیانی حصے کو کاٹتی ہوئی سانپ کی طرح بل کھاتی آگے جا رہی تھی۔ اس کھائی کی لمبائی تو بہت زیادہ تھی لیکن اس کی چوڑائی عام بہنے والی نہر سے زیادہ نہ تھی۔ یہ کھائی جو کسی نالے یا ندی کے راستے جیسی تھی دور تک سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ دونوں اطراف اونچی دیواریں تھیں اور ان دیواروں پر بھی برف کی تہیں جمی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ کھائی چونکہ 200 فٹ گہری تھی اس لیے اوپر سے چلنے والی یکبستہ ہوائیں کھائی میں جانے والوں پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔ کھائی کی زمین بھی برف کی موٹی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس وقت چونکہ رات تھی اس لیے کھائی میں تاریکی ضرورت سے زیادہ ہی بڑی ہوئی تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں کی وجہ سے چاند بھی بادلوں میں کہیں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہاں روشنی نام کی معمولی سی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک کھائی کے ایک موڑ پر روشنی کی تیز دھار سی دکھائی دی جس کا سرا ایک بڑے دائرے کی شکل میں سامنے والی دیوار پر لہرا رہا تھا۔ روشنی کی دھار حرکت کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک آدمی تھا جس نے گرم لباس اور فر کا بنا ہوا لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا، موڑ پر نمودار ہوا۔ اس کا سارا جسم حتیٰ کہ چہرہ بھی گرم لباس میں چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر سفید شیشوں والی گوگل چڑھی ہوئی تھی اور اس کی کمر پر بھاری سفری بیگ بھی موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہیوی ٹارچ تھی۔ روشنی کی تیز دھار اسی ٹارچ سے نکل رہی تھی۔ وہ کھائی میں روشنی ڈالتا ہوا آگے آیا اور پھر موڑ کی دوسری طرف روشنی ڈال کر راستہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ روشنی کی دھار دور تک پھیلتی چلی گئی اور اس روشنی میں کھائی صاف شفاف اور دور تک جاتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اوکے، راستہ صاف ہے، آگے آ جاؤ سب، اس نے پلٹ کر موڑ کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔ تو اسی لمحے مزید کئی ٹارچیں روشن ہوئیں اور پھر کھائی کے اس حصے میں جیسے روشنی کا سیلاب سا امنڈ آیا۔ وہ سب 15 افراد تھے۔ ان سب نے ہی ٹارچیں روشن کر لی تھیں۔ ان سب کے جسموں پر گرم لباس تھے اور سبھی نے فر کے لمبے کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان سب کی کمروں پر پہلے آدمی کی طرح بھاری سفری ٹھیلے لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب بے حد تھکے تھکے سے دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ مسلسل پیدل چلتے ہوئے طویل سفر کر کے آئے ہوں۔ ان 15 افراد میں 14 افراد مرد تھے اور ایک عورت۔ سب سے زیادہ وہ عورت ہی تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بس بہت سفر کر لیا، اب میں بری طرح سے تھک چکی ہوں، مجھ سے مزید نہیں چلا جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اب یہاں پر پڑاؤ کر لیا جائے۔ اس لڑکی نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو رات شروع ہی ہوئی ہے، رات کے صرف 8 ہی بجے ہیں اور تم ابھی سے تھک گئی ہو؟ ابھی تو ہم نے بہت آگے جانا ہے۔ اگر اسی طرح ہم تھک کر جگہ جگہ پر پڑاؤ ڈالتے رہے تو منزل تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کئی ماہ لگ جائیں گے اور اس شدید سردی میں ہم سب کی کلفیاں جم جائیں گی، اور یقین کرو ہماری بنی ہوئی کلفیاں خریدنے یہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے آگے والے نوجوان نے شوق بھرے لہجے میں کہا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر کسی اور سے بات کر لو، یا میرے سوا اور بھی افراد موجود ہیں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو لڑکی اسے گھور کر رہ گئی۔ مادام ایرا ٹھیک کہہ رہی ہیں مسٹر چارلی، ہم نے واقعی کافی سفر کر لیا ہے اور یہ وہی مقام ہے جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں پر پڑاؤ ڈال ہی لینا چاہیے۔ باس ٹھیک آئی یہیں پر آئیں گے، پھر ان کی رہنمائی میں ہم آگے کا سفر کر سکیں گے، دوسرے نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا جس نے شاید ان کی باتیں سن لی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے منع کب کیا ہے کہ یہاں پڑاؤ نہ ڈالو، میں بھی تھکا ہوا ہوں۔
میں تو اس لیے چل رہا تھا کہ جلد سے جلد اس مقام تک پہنچ سکوں جہاں چیکائی نے ہمیں پہنچنے کا کہا تھا، اس نوجوان نے کہا جسے چارلی کہا گیا تھا۔ وہ سب وہاں رک گئے اور چٹانوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک آدمی نے اپنی کمر سے سفری بیگ اتارا اور پھر اس نے بیگ نیچے رکھ کر اسے کھولا اور اس میں موجود فلاسک نکال لیا۔ ساتھ ہی اس نے ڈسپوزیبل گلاس نکالے اور پھر وہ فلاسک سے ان گلاسوں میں کافی انڈیلنے لگا جو مخصوص فلاسک میں ابھی تک گرم تھی، اور اس نے سب کو کافی دی اور پھر ایک گلاس لے کر وہ خود بھی کافی سپ کرنے لگا۔ گرم گرم کافی نے ان کے جسموں میں زندگی کی نئی لہریں سی دوڑا دی تھی اور وہ خود کو پہلے سے بہتر اور توانا محسوس کرنے لگے تھے۔ ابھی وہ کافی پی ہی رہے تھے کہ اچانک چارلی چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ چارلی کی ساتھی لڑکی جو اس کے قریب تھی دوسری چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اسے چونکتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، چیکائی آ رہا ہے؟ چارلی نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر لڑکی نے چونک کر دیکھا تو دور سے اسے ٹارچ کی روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ ٹارچ کی روشنی بے حد مدھم تھی لیکن وہ بار بار جل بجھ رہی تھی۔ یہ تو خواہ مخواہ ہماری جان کو آ گیا ہے، ایرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم ہو ہی اتنی حسین کہ تمہیں جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ تمہیں بار بار دیکھنے کی ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول بکواس بند کرو، مجھے اس سے چڑ سی محسوس ہونے لگ گئی ہے، ایرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب اس شدید سردی اور برفیلے علاقے میں اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے فضول بکواس کرنے کے، چارلی نے ہنس کر کہا۔ تو ایرا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ باقی افراد نے بھی دور سے ٹارچ کا کوشن دیکھ لیا تھا۔ وہ سب مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر 10 منٹ بعد ایک لمبا ترنگا اور دیوک آمد انسان تیز تیز چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بھی گرم لباس اور فر کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے کاندھوں پر بھی کوہ پیمائی کا سامان دکھائی دے رہا تھا۔ چیکائی، آنے والے نوجوان نے تاباتی زبان میں کہا۔ چارلی نے جواب دیا تو نوجوان تیزی سے ان کی طرف بڑھ آیا۔ تو آپ سب یہاں تک پہنچ ہی گئے، چیکائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، طویل سفر طے کرنا پڑا ہے، جنگل اور پھر یہ میدانی سلسلہ، اور پھر اس کھائی میں سفر کرتے ہوئے ہمیں ہماری گزری ہوئی نانیاں اور دادیاں تک یاد آ گئی ہیں، چارلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چیکائی بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ راستے انتہائی دشوار گزار ہیں، عام آدمیوں کا ان راستوں پر سفر کرنا ممکن نہیں، لیکن آپ لوگوں نے واقعی ہمت دکھائی ہے اور اس قدر دشوار گزار راستے طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ واقعی آپ کی بڑی کامیابی ہے، چیکائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کافی پیو گے؟ چارلی نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ جی نہیں شکریہ، ابھی 2 کپ پی کر آ رہا ہوں، چیکائی نے کہا۔ میں بھی 2 کپ پینے کا سوچ رہا تھا کیونکہ یہاں ٹھنڈ ہڈیوں میں اترتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں زندہ انسانی برف کا مجسمہ بنتا جا رہا ہوں، چارلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چیکائی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ابھی تو راستے بے حد طویل اور منزل دور ہے مسٹر چارلی، کھائی میں ہونے کی وجہ سے اتنی سردی نہیں ہے، جب ہم پہاڑیوں اور 400 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر اوپر جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ سردی ہوتی کیا ہے، وہاں واقعی ہمیں برف کے مجسمے ہی بننا پڑے گا، چیکائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، تو کیا میں بھی برف کا پتلا بن جاؤں گا؟ اگر میں برف کا پتلا بن گیا تو میری شادی کیسے ہوگی؟ بیچارہ برف کا پتلا تو کنوارا ہی مر جائے گا، چارلی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ظاہر ہے برف کے پتلوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور انہیں کنوارا ہی رہنا پڑتا ہے، چیکائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یہاں کیا صرف برف کے پتلے ہی بنتے ہیں؟ برف کی پتلیاں نہیں؟ اگر برف کے پتلے کے ساتھ برف کی کوئی پتلی بن جائے تو اس سے تو شادی ہو سکتی ہے نا، چارلی نے کنکھیوں سے ایرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ برف کے پتلے ہوں یا برف کی پتلیاں، وہ سب بے جان ہوتے ہیں مسٹر چارلی، اس لیے ان کی بھلا شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ چیکائی نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک جگہ برف کا پتلا بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ ایک برف کی پتلی بنا کر رکھ دی جائے اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو ان کا بھی جوڑا بن ہی جاتا ہے، اور جن کا جوڑا بن جائے وہ شادی شدہ ہی کہلاتا ہے، کیوں میں سیرا؟ چارلی نے شرارت بھری لہجے میں کہا۔ تو وہ سب ہنسنے لگے جبکہ ایرا اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی۔ فضول باتیں نہ کرو چارلی، ایرا نے منہ بنا کر کہا۔ آپ سب کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، خاص طور پر مس ایرا کے چہرے پر کافی تھکن دکھائی دے رہی ہے، چیکائی نے کہا، ان سب کی طرف اور ایرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے مسٹر چیکائی، ایرا نے جلدی سے کہا۔ نہیں، تھکاوٹ آپ کے چہرے پر عیاں ہے، میرے خیال میں ہمیں یہاں قیام کر لینا چاہیے، ورنہ ہم اس راستے پر نصف رات تک سفر کرتے ہیں اور پھر قیام کرتے ہیں، ابھی ہمارا سفر بے حد طویل ہے، اس لیے ابھی آرام کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
کیوں مسٹر چارلی؟ چیک آئی نے پہلے ایرا اور پھر چارلی کی طرف دیکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم صرف ایرا کو ہی آرام کا مشورہ دے رہے ہو تو میں تمہاری اس کیوں کا جواب کیوں دوں بھائی؟ چارلی نے بے چارگی کے عالم میں کہا تو چیک آئی بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا یہ مشورہ سب کے لیے ہے، چیک آئی نے کہا۔ تو پھر خیمے لگا دیجئے، خیموں میں پیٹرومیکس لیمپ چلا کر ہم انہیں گرم کر سکتے ہیں، جسموں میں گرمائش پیدا ہوگی تو ہم آسانی سے مزید سفر کر سکیں گے، چارلی نے کہا۔ تو چیک آئی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چارلی کے حکم پر اس کے ساتھی تیزی سے حرکت میں آ گئے اور انہوں نے اپنے کاندھوں سے بھاری بھرکم تھیلے اتارے اور پھر ان تھیلوں سے ایئر ٹائٹ خیمے نکال کر انہیں وہاں لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے 4 خیمے لگائے۔ ان چاروں خیموں کو انہوں نے ایک ساتھ اس انداز میں جوڑ دیا تھا جو اندر سے کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تو اندر سے خیمے کے پردے گرا کر ان کی زپ بند کر کے انہیں الگ بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک ساتھ بیٹھنا تھا اس لیے انہوں نے اندر کے خیمے کے پردے نہ گرائے تھے، اس لیے یہ ایک بڑا خیمہ بن گیا تھا۔ خیمے کے 3 حصے ان سب کے لیے تھے، جبکہ چوتھا حصہ جو دوسرے حصوں سے چھوٹا تھا ایرا کے لیے تھا۔ خیمے لگا کر انہوں نے وہاں گرم بستر بچھائے اور پھر 4 پیٹرومیکس لیمپ چلا کر مختلف جگہوں پر رکھ دیے اور خیموں کو چاروں طرف سے بند کر دیا تاکہ سرد ہوائیں اندر نہ آ سکیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چیکائی کے کہنے پر ان کے ایک ساتھی نے بیگ سے کھانے کے بند ڈبے اور پانی کی بوتلیں نکال کر ان کے سامنے رکھ دیں، تو وہ سب ڈبے کھول کر کھانا کھانے اور پانی پینے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران وہ بالکل خاموش تھے۔ بند ڈبوں کے کھانے گو سرد تھے، لیکن یہ پروٹین، وٹامن اور تمام ضروری غذائیت سے بھرپور تھے، اس لیے وہ سرد ہونے کے باوجود کھاتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بار پھر کافی کا دور چلا اور پھر وہ سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ لگتا ہے مسٹر چارلی کہ آپ کی وائف پہلی بار کوہ پیمائی کے لیے آئی ہیں، چیک آئی نے چارلی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، یہ پہلے بھی میرے ساتھ کئی بار کوہ پیمائی کر چکی ہیں، لیکن اس بار ہم 8 سال بعد کوہ پیمائی کے لیے نکلے ہیں، اس لیے کچھ دشواری محسوس ہو رہی ہے، چارلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، چیک آئی نے کہا۔ جی ہاں، آپ شاید یہیں کے رہنے والے ہیں اور اکثر کوہ پیمائی کرتے رہتے ہیں، چارلی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے مسٹر چارلی، چیک آئی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بتائیں کہ اس علاقے میں بھیڑیے اور برفانی ریچھ پائے جاتے ہیں یا نہیں، چارلی نے کہا۔ جی ہاں، دونوں قسم کے درندے یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں، چیک آئی نے جواب دیا۔ کتنی تعداد میں؟ اور کیا یہ الگ الگ ہوتے ہیں یا ٹولیوں کی شکل میں؟ چارلی نے پوچھا۔ ریچھوں کو تو عموماً 2-2, 3-3 ٹولیوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن بھیڑیے زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں۔ وہ 10 سے 12 کی ٹولیوں میں شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر شکار دیکھ کر ایک ساتھ ان پر جھپٹ پڑتے ہیں، چیک آئی نے جواب دیا۔ تمہارا ان سے کبھی مقابلہ ہوا ہے؟ چارلی نے پوچھا۔ ہاں، ایک بار ہوا تھا۔ ہم پر 20 سے زائد بھیڑیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ 6 آدمی تھے، لیکن شکر ہے کہ ہمارے پاس بھاری اسلحہ تھا، اس لیے ہم نے ان سب کو مار گرایا تھا، چیک آئی نے جواب دیا۔ چارلی کی ساتھی لڑکی ایرا ان کے قریب ہی بیٹھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ان کی باتوں میں کوئی دخل نہ دیا۔ اس سے پہلے کہ چارلی چیک آئی سے کوئی اور بات کرتا، اسی لمحے چیک آئی کے ایک ساتھی نے اسے آواز دی۔ اوہ، میرا ساتھی بلا رہے، میں بھی آتا ہوں، چیک آئی نے کہا، تو چارلی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے ساتھی کی طرف بڑھتا چلا گیا جس نے اسے پکارا تھا۔ شکر ہے جلدی جان چھوٹ گئی اس سے، چارلی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ورنہ یہ تو جیسے چپک کر ہی رہ جاتا ہے، ایرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے، اس سے ہمیں اس علاقے کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہے۔ تمہاری وجہ سے یہ مجھ سے باتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بار بار ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور میں اس کا فائدہ اٹھا کر اس سے معلومات حاصل کر لیتا ہوں، چارلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری تو عادت بن گئی ہے کہ ہر بات یا تو گھما پھرا کر کرتے ہو یا پھر باتوں کو گول ہی کر جاتے ہو، ایرا نے منہ بنا کر کہا۔ چوکور اور ٹیڑھا میڑھا کرنے سے تو اچھا ہے کہ میں باتیں گول کر جاتا ہوں، یہ بھی میری مہارت کا ثبوت ہے، چارلی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ایرا برے برے منہ بنانے لگی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب کیا پروگرام ہے، کیا ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے؟ ایرا نے کہا۔ نہیں، میں نے اس سے بہت کچھ معلوم کر لیا ہے، آج رات ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، چارلی نے کہا۔ رات کی تاریکی میں؟ ایرا نے چونک کر کہا۔ ہاں، چارلی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ لیکن ہم جس راستے سے آئے ہیں وہ بے حد دشوار گزار اور خطرناک تھا، اگر ہم واپس اس طرف گئے اور کہیں ہمارے پیر پھسل گئے تو انجام جانتے ہو کہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایرا نے کہا۔
جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، تم سے شادی کیے بنا نہ میں مر سکتا ہوں اور نہ ہی مجھ سے شادی کیے بغیر تم، آخر ہم دونوں نے جنازے جائز کرنے ہیں، چارلی نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ تو ایرا اسے گھور کر رہ گئی۔ چیکائی بے حد چالاک اور تیز ترار ہے، اس کی آنکھوں میں دھول چھونک کر نکلنا کیا آسان ہوگا؟ ایرا نے کہا۔ کیا مطلب؟ چارلی نے چونک کر کہا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو کیا ان کی نگاہوں سے بچ سکیں گے؟ اگر انہوں نے ہمیں اکیلے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ ایرا نے کہا۔ بے فکر رہو، یہ سوال کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، پھر ہمیں انہیں کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، چارلی نے کہا۔ تو ایرا اسے گھور کر رہ گئی۔ کرو گے کیا؟ ایرا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ خود ہی دیکھ لینا، چارلی نے مختصر سا جواب دیا۔ لیکن کیسے؟ یہ سب تو ہر وقت ہم پر نظریں جمائے رہتے ہیں، کوئی سوتا ہے تو کوئی جاگتا رہتا ہے، ایرا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے چیکائی تیز سے چلتا ہوا واپس آ گیا۔ اب ہمیں سو جانا چاہیے مسٹر چارلی، ہمیں صبح سویرے جاگنا ہے تاکہ ہم آگے کا سفر جاری رکھ سکیں۔ کیا خیال ہے؟ چیکائی نے کہا۔ بڑا نیک خیال ہے، کھانا کھا کر مجھ پر تو غنودگی چھا رہی ہے، اس لیے میں تو سونے لگا ہوں، چارلی نے کہا، اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مس ایرا، آپ اپنے خیمے میں چلی جائیں اور اس سائڈ سے خیمہ بند کر لیں، چیکائی نے کہا۔ تو ایرا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ اٹھ کر آخری خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے خیمے کا پردہ گرایا اور اسے زپ لگا کر بند کر دیا۔ وہ سب بھی اپنے اپنے بستروں میں لیٹ گئے، چونکہ وہ طویل سفر کر کے آئے تھے اور بے حد تھکے ہوئے تھے، اور پھر اب انہوں نے کھانا کھایا تھا، اس لیے لیٹتے ہی انہیں نیند آنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر وہ سب سو گئے۔ انہیں سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ چارلی نے یکلخت آنکھیں کھول دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سب اطمینان سے سوئے ہوئے تھے۔ چارلی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلونا نما گن تھی۔ اس گن کی نال چھوٹی مگر چوڑی تھی۔ چارلی نے گن کا رخ ایک طرف کیا اور پھر اس پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ گن کی نال سے سبز رنگ کے دھوئیں کی دھار سی نکلی اور دوسرے لمحے خیمے میں سبز رنگ کا ہلکا ہلکا دھواں بھرتا چلا گیا۔ چارلی نے گن کے بٹن سے انگلی ہٹائی اور اسے واپس جیب میں ڈال دیا۔ چند لمحے وہ اسی طرح سانس روکے بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھا اور خیمے کے کنارے کی طرف آ گیا جس طرف دروازہ تھا۔ اس نے زپ کھول کر دروازہ کھول دیا۔ خیمے میں بھرا ہوا سبز دھواں تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں خیمے سے سارا دھواں نکل گیا۔ چارلی نے ایک بار پھر خیمے کو زپ لگا کر بند کیا اور پھر اس نے چند لمحے توقف کے بعد سانس روکا ہوا سانس دوبارہ لینا شروع کر دیا۔ اب وہاں گرین گیس کی معمولی سی بو نہ تھی، ساری گیس دروازہ کھلتے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسی طرح بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ چارلی رکے بغیر تیزی سے ایرا کے خیمے کی طرف بڑھا۔ جولیا، کیا تم جاگ رہی ہو؟ چارلی نے خیمے کے پاس پہنچ کر اندر موجود لڑکی کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی اور وہ پاکستانی زبان میں بول رہا تھا۔ ایرا نے چونکہ ایئر ٹائٹ خیمہ بند کر رکھا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ گرین گیس کا اثر ایرا کے خیمے تک نہ پہنچا تھا، اس لیے وہ اس گیس کے اثر سے محفوظ رہی ہوگی۔ جولیا، جولیا! جواب نہ ملنے پر چارلی نے جولیا کو اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا۔ یہ عمران تھا جو ایکریمین نوجوان چارلی کے میک اپ میں تھا، اور ایرا جو اس کی ساتھی جولیا تھی، اور وہ بھی ایک ایکریمین لڑکی کے میک اپ میں تھی۔ کیا ہوا؟ اندر سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی آواز سن کر جاگ گئی تھی۔ میں ہوں جولیا، خیمے کا دروازہ کھولو جلدی، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ جولیا کی آواز سنائی دی۔ پھر چند لمحوں بعد خیمے کی زپ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جولیا خیمہ کھول کر اس کی طرف آ گئی۔ اس نے سب کی طرف دیکھا جو اطمینان سے سوئے ہوئے تھے، جبکہ عمران حشاش بشاش اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ تم نے مجھے میرے نام سے کیوں پکارے ہے؟ ان میں سے کسی نے سن لیا تو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، یہ بے سدھ پڑے ہوئے ہیں، اب یہ سن نہ سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، ان کی ساری حصیں سوئی ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پر ڈھول بھی پیٹنا شروع کر دیں تو یہ جاگیں گے نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا تم نے ان سب کو بے ہوش کر دیا ہے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو یہ ہمیں یہاں سے کبھی بھی جانے نہ دیتے۔ اب ان باتوں کو چھوڑو اور اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل چلو یہاں سے۔ اب ہم اپنا سفر خود کریں گے ان سب کے بغیر، عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔
لیکن جولیا نے کہنا چاہا، وقت ضائع نہ کرو اور جلدی کرو، عمران نے کہا۔ جولیا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس نے واپس اپنے خیمے والے حصے میں جا کر فر کا کوٹ پہنا جو اس نے سونے سے پہلے اتار دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا تھیلا کمر پر ڈالے باہر آ گئی۔ عمران خیمے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے کاندھوں پر نہ صرف اس کا اپنا سفری بیگ لٹک رہا تھا، بلکہ یہ دیکھ کر جولیا چونک پڑی کہ عمران کے دوسرے کاندھے پر تاباتی نوجوان چیکائی کا تھیلا بھی لٹک رہا تھا۔ جولیا نے چونک کر ایک طرف لیٹے ہوئے چیکائی کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ تو چیکائی کا تھیلا ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ چیکائی کا ہی تھیلا ہے، ہمیں اسی کی ضرورت ہے، آؤ، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور پھر خیمے سے باہر آ گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ عمران نے خیمے کو باہر سے زپ لگا کر بند کیا اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر لی۔ آخر تم کر کیا رہے ہو؟ ان سب کو یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو میں نے پروگرام بنایا تھا کہ جب یہ سو جائیں گے تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، اور میں اکیلا نہیں جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو، عمران نے مسکرا کر کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ جولیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ساتھ چل رہی ہو، خود ہی دیکھ لینا، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرف بڑھ رہا تھا جس طرف سے وہ سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ تم نے انہیں بے ہوش کیسے کیا؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے خیمے میں گرین گیس فائر کی تھی جس سے سب بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تم نے چونکہ اندر سے خیمہ بند کر رکھا تھا، اس لیے گیس کا اثر تم تک نہ پہنچا تھا اور تم بے ہوش نہیں ہوئی۔ گیس کے اثر سے بچنے کے لیے میں نے سانس روک لیا تھا، اور پھر جب وہ سب گیس کے اثر سے بے ہوش ہو گئے تو میں نے خیمے کا دروازہ کھول کر ساری گیس باہر نکال دی۔ اب وہ آرام سے پڑے سوتے رہیں گے اور ہم صبح تک ان کی پہنچ سے بہت دور نکل جائیں گے۔ جب یہ جاگیں گے اور ہمیں اپنے درمیان نہ پا کر باہر آ کر ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو انہیں ایسا ماحول ملے گا کہ ہم دونوں چہل قدمی کے لیے باہر نکلے تھے، اور باہر کچھ دور آتے ہی ہم پر برفانی ریچھوں نے حملہ کر دیا اور وہ ہمیں شدید زخمی حالت میں یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ بے فکر رہو، میں سارا انتظام کر کے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں چوڑی لکڑی تھی جو کافی لمبی تھی۔ تھوڑی دور آتے ہی اس نے برف پر سے اپنے قدموں کے نشانات مٹاتے ہوئے لکڑی کے کنارے سے ایسے نشانات بنانا شروع کر دیے جیسے وہاں دو ریچھ آئے ہوں اور انہوں نے یکلخت ان پر حملہ کر دیا ہو۔ نشانات بنانے کے بعد عمران نے لکڑی جولیا کو پکڑائی اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پلاسٹک بیگ نکال لیا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تو بلڈ معلوم ہوتا ہے، جولیا نے کہا۔ یہ بلڈ ہی ہے، میں ضرورت کے لیے انہیں ساتھ لایا تھا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے بیگ کھول کر ایک جگہ جگہ خون بکھیرنا شروع کر دیا۔ جولیا کو ہدایات دیتے ہوئے وہ اس سے مخصوص انداز میں لکڑی سے برف پر نشانات بنواتا رہا اور خود خون کو جگہ جگہ بکھیر رہا تھا۔ یہ نشانات ایسے تھے جیسے دو ریچھوں نے یکلخت ان پر حملہ کر دیا ہو اور وہ بے حد زخمی ہو گئے ہوں، ان کا خون نکل کر برف پر گرا ہو۔ تھوڑا آگے جا کر عمران نے کاندھے سے تھیلا اتار کر نیچے ڈال دیا، پھر اس نے جولیا کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہا، اور پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات پر ان تھیلوں کو گھسیٹتے ہوئے انداز میں لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہاں عمران نے یہاں بھی خون بکھیر رکھا تھا۔ ان نشانوں میں ان کے پیروں کے نشانات چھپ رہے تھے اور ایسے نشان بن گئے تھے جیسے ریچھوں نے انہیں ہلاک کر دیا ہو اور ان کی لاشیں گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں۔ تقریباً نصف میدان تک عمران اور جولیا نے ایسے ہی نشانات بنائے تھے، اور پھر وہ ایک ایسے موڑ کی طرف پہنچ گئے جو دو اطراف سے نکلتا تھا۔ ایک راستہ دائیں طرف چلا جاتا تھا جبکہ دوسرا راستہ بالکل سیدھا۔ دائیں طرف جانے والا نشیبی راستہ تھا جو دور کسی گہری کھائی کی طرف زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے وہاں بھی خون بکھیرا اور پھر اس نے چیکائی کا تھیلا کھول کر اس میں موجود سامان نکال کر ادھر ادھر بکھیرنا شروع کر دیا۔ عمران نے تھیلے کو آدھے سے زیادہ خالی کیا اور پھر اس نے تھیلے میں برف بھرنا شروع کر دی۔ وہ برف کے بڑے بڑے ڈلے کاٹ کر تھیلے کو بھاری کر رہا تھا۔ جب تھیلا کافی بھاری ہو گیا تو عمران نے تھیلے کو زمین پر ادھر ادھر گھسیٹتے ہوئے برف پر بڑے بڑے نشان بنانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد عمران موڑ کے ڈھلانی حصے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے تھیلے کو ڈھلوان میں لڑکا دیا۔ تھیلا ڈھلوان میں تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ عمران اس پر ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ جب تھیلا ٹارچ کی روشنی کی رینج سے نکل کر تاریکی میں غائب ہو گیا تو عمران کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ آؤ، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر موڑ کی ڈھلوان والی سائڈ چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف بڑھنے لگا تو جولیا اس کے پیچھے چل پڑی۔
اس نے جولیا کو آگے چلنے کا کہا تھا۔ عمران چوڑی لکڑی جولیا سے لے لی تھی اور وہ آگے بڑھتا ہوا اپنے اور جولیا کے پیروں کے نشانات برف میں صاف کرتا جا رہا تھا۔ تقریباً مزید 1 کلومیٹر چلتے رہنے کے بعد وہ ایک ایسے راستے پر پہنچ گئے جہاں کچھ جگہوں پر تو برف تھی اور بعض جگہیں ایسی تھیں جہاں چٹانیں باہر کو ابھری ہوئی تھیں، اس لیے چٹانوں کے اوپر تو برف کی تہیں موجود تھیں لیکن نیچے برف نہ تھی۔ وہ رات بھر اسی طرح سے رکے بغیر سفر کرتے رہے۔ جب دن کا اجالا نمودار ہونا شروع ہوا تو وہ کھائی سے نکل کر ایسے راستے پر آ گئے جو اوپر جا رہا تھا۔ جولیا مسلسل چل چل کر بری طرح سے تھک گئی تھی۔ بس عمران، اب میں بری طرح سے تھک چکی ہوں، اب میں مزید نہیں چل سکتی۔ جولیا سے آخر کار رہا نہ گیا تو اس نے عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نہیں جولیا، ابھی ہمیں مزید آگے جانا ہے، اگر ہم رک گئے تو ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، اس لیے ہمت کرو اور چلتی رہو، عمران نے کہا۔ لیکن میری ٹانگیں، جولیا نے کہنا چاہا۔ پلیز جولیا، میرے پاس سامان ہے ورنہ میں تمہیں اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتا، اس لیے چلو، ہمت کرو، عمران نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راستہ اب زیادہ دشوار گزار نہیں تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ کھائی سے نکل کر باہر آئے تو سورج نکل آیا تھا اور اب چاروں اطراف میں تیز اور چمکیلی دھوپ پھیل گئی تھی۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھتے رہے اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہاڑی چٹانوں کے نیچے ایک سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چٹانوں کے ایسے حصے میں تھے جہاں پر انہیں نہ تو اوپر سے چیک کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی سڑک کی طرف سے دیکھا جا سکتا تھا۔ سڑک دیکھ کر عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے جولیا کو ان چٹانوں کے درمیان رکنے کا اشارہ کر دیا۔ جولیا نے اپنے کاندھوں سے بیگ اتارا اور اسے نیچے رکھ کر چٹان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بے حد تھکاوٹ دکھائی دے رہی تھی۔ چٹان کے پاس دھوپ پڑ رہی تھی، وہ اس جگہ بیٹھ کر دھوپ میں سستانا چاہتی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اپنا تھیلا بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور دوسری چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہمیں بھی بہت دور جانا ہے لیکن فکر نہ کرو، اب ہم پیدل نہیں جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو کیا یہاں کوئی گاڑی آئے گی جس پر ہم سفر کریں گے؟ جولیا نے سڑک پر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم یہاں سے خچروں پر سفر کریں گے۔ سڑک آگے جا کر ختم ہو جاتی ہے اور جس طرف ہمیں جانا ہے یہ سڑک اس طرف نہیں جاتی، عمران نے کہا۔ اوہ، لیکن یہاں ہمیں خچر کہاں سے ملیں گے؟ مجھے تو دور دور تک کا علاقہ ویران دکھائی دے رہا ہے، جولیا نے کہا۔ ایسی بات نہیں، سڑک کے اس پار وہ چھوٹی پہاڑی دیکھ رہی ہو؟ عمران نے سڑک کی دوسری طرف موجود ایک برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، جولیا نے کہا۔ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں سے ہمیں خچر مل جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو کیا وہ ہمیں بغیر کسی ضمانت کے خچر دے دیں گے؟ جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہم کار یا ہیلی کاپٹر لینے نہیں جا رہے جس کے لیے ہمیں انہیں کوئی ضمانت دینی پڑے گی۔ خچر ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ خچروں کی ہم سے قیمت لے لیں گے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو پھر چلو، یہاں رک کیوں گئے ہو؟ جولیا نے کہا۔ تمہاری وجہ سے رکنا پڑا ہے، عمران نے کہا۔ میری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ میں نے کیا کہا ہے؟ جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ کہا تو کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی تھکاوٹ نظر آ رہی ہے۔ اگر میں نے تمہیں اس حالت میں مزید چلنے کا کہا تو تم چلتے چلتے گر پڑو گی اور میرے ناتواں کاندھے تمہارا بوجھ برداشت نہ کر سکیں گے اور جھک جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم میرا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ کیا میں بہت بھاری ہوں؟ جولیا نے اسے گھور کر کہا۔ تم بھاری نہیں ہو، لیکن تم پر تھکاوٹ کا جو بھاری پن سوار ہے وہ تم سے بھی زیادہ بھاری ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو کیا اب ہم یہاں پر آرام کریں گے؟ جولیا نے سر جھٹک کر پوچھا۔ ہاں، ہم ان سب سے کافی دور آ چکے ہیں، اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے، ہم چٹانوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ہمیں دھوپ بھی مل رہی ہے، یہاں ہم آرام کر سکتے ہیں، لیکن یہ آرام زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کریں گے اور پھر یہاں سے چل پڑیں گے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آخر ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ اور ہم یہاں تاباد کے اس برفیلے علاقے میں کس مشن پر آئے ہیں؟ اب تو کچھ بتا دو، جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن ابھی آرام کرو، عمران نے کہا اور پھر اس نے آنکھیں موند لی۔ جولیا سمجھ گئی تھی کہ ابھی عمران اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ وہ واقعی تھکی ہوئی تھی اور نیند سے اس کی پلکیں بھی بھاری ہو رہی تھیں، اس لیے اس نے بھی طویل سانس لیا اور پھر آنکھیں موند لی اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب گہری نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔
جولیا اٹھو، کافی وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ اب۔ عمران نے اچانک اسے عمران کی تیز آواز سنائی دی، وہ اسے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ جولیا نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انہی چٹانوں میں موجود تھی جو سڑک کے قریب تھی۔ عمران اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے اسے دیکھ کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹے کا کہا تھا، تم 4 گھنٹوں تک سوتی رہی ہو، اب جاگ جاؤ، اس سے زیادہ ہم یہاں نہیں رک سکتے، عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ 4 گھنٹے؟ جولیا نے کہا اور پھر اس نے فوراً ریسٹ واچ کو دیکھا تو اس نے ایک طویل سانس لے لی۔ وہ واقعی 4 گھنٹوں تک سوتی رہی تھی۔ ہاں، تم گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم پوری طرح سے فریش ہو جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن 4 گھنٹے گزرنے کے باوجود تم نہ جاگی تو مجھے مجبوراً تمہیں جگانا پڑا۔ اب چلو، عمران نے کہا تو جولیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دوپہر تیز ہو رہی تھی، دھوپ کافی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چونکہ وہ دھوپ میں پڑی رہی تھی اس لیے اس کے جسم میں کافی حد تک حدت پیدا ہو گئی تھی اور اس کی ساری تھکاوٹ کافور ہو گئی تھی۔ عمران نے اپنا میک اپ بدل لیا تھا، وہ ایک نئے ایکریمین روپ میں تھا۔ اس نے جولیا کا بھی نیا میک اپ کیا اور پھر وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جولیا نے اپنا بیگ کمر پر لاد دیا، عمران پہلے ہی تیار تھا۔ جولیا نے دیکھا کہ دور تک اسی طرح خاموشی اور ویرانی مسلط تھی۔ سڑک کی طرف سے بھی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ عمران نے ایک برفیلی چٹان پر رسی باندھ کر سڑک کی طرف لٹکا دی۔ وہ جولیا کو لے کر اس رسی کی طرف لے کر آیا اور پھر اس نے رسی سے جولیا کو نیچے اترنے کا کہا۔ جولیا رسی پکڑ کر نیچے اترتی چلی گئی۔ اس کے نیچے پہنچتے ہی عمران رسی پر لٹکا اور پھر وہ تیزی سے رسی پر پھسلتا ہوا نیچے آ گیا۔ نیچے آتے ہی اس نے رسی کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو رسی جس چٹان پر بندھی ہوئی تھی اس پر سلپ ہوتی ہوئی باہر آ کر نیچے آ گری۔ عمران نے تیزی سے رسی سمیٹی اور پھر اس نے رسی کو اپنے بیگ میں ڈال دیا اور جولیا کو لے کر سامنے والی پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ سڑک کافی چوڑی تھی۔ عمران اور جولیا ابھی سڑک کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ اسی لیے انہیں ایک تیز انسانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر وہ یکلخت ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے خاص طور پر کسی نے انہیں ہی زور سے پکارا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔